رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، النبي الممجد والرسول المسدد، مصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کر ان مرحومین ارشاد حسین ابن ولایت حسین اور مرزا تیمور شاہ ابن علی قدر صاحب کی مرحومین کی روح کو اصال. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صلوات پڑھیں محمد والے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے. فاتمہن، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے، پورے اتر گئے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں ابراہیم لوگوں کا امام بنایا. ہمارے اس اعلان کے سنتے ہی اور اس عہدے کے ملتے ہی جناب ابراہیم نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر دی. وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے تو نے مجھے تو امام بنا دیا لیکن میری اولاد کو بھی امام بنا دے. قالا، تو ہم نے کہا لا ینال عہد الظالمین، امام تمہاری اولاد میں تو ضرور بنیں گے اور بنائے جائیں گے، اور ہم تمہاری بات رد بھی نہیں کریں گے اور مزدہ بھی سنائیں گے، لیکن ساتھ میں شرط کے ساتھ، بشرط و شروط امام تو بنیں گے تمہاری نسل میں،
مگر یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا، ظلم کرنے والوں کو، ظالم کو یہ عہدہ امامت کا نہیں پہنچے گا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ امامت منحصر ہو گئی ذریت ابراہیم میں۔ دنیا میں اب کوئی بھی نسل ایسی نہیں ہے سوائے ابراہیم کے کہ جس میں امامت رکھی گئی ہو۔ اور دوسرا اعلان یہی سن لیجئے، اس میں کیا ہو رہا ہے، مومنین جب آئیں گے تو آئیں گے، لیکن میں اپنی مجلس جو پڑھنے آیا ہوں بات آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں اس سے۔ ایک تو یہ کہ ذریت ابراہیم ہی میں امام ہوں گے، ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی نا۔ بھئی قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، 300 آیتیں ایسی ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اور ہمارے بزرگ علماء نے ان 300 کی 300 آیات پر مجلسیں پڑھی ہیں۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو پڑھ کے نہ گئے ہوں، اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ موضوع کا مجلس کا موضوع نہ بنی ہو اور عنوان مجلس نہ قرار دی گئی ہو۔ اور کچھ آیتیں تو اتنی کثرت سے آج تک موضوع بن رہی ہیں اور عنوان کلام بنائی جا رہی ہیں اور کہی جا رہی ہیں کہ آیتیں لوگوں کو یاد ہے۔ اگر کوئی قاعدے سے اور دھیان سے خطبہ سنتا ہے تو 2-4 دفعہ سننے کے بعد آیت یاد ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو مومنین آیت آگے آگے خود ہی سے پڑھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ آیت یاد ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسان کا ذہن ہے کہ حفظ کر لیتا ہے، درک کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ تو کوئی آیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان میں کوئی آیت ایسی بچی ہوئی نہیں جس پہ مجلسیں نہ ہوئی ہوں اور پڑھی نہ ہوں۔ اور ایسے ایسے نکتے اور ایسے ایسے مطالب اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسے دلیلیں دے کے گئے ہیں کہ جو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہماری نظر میں ان سب ذاکرین کی مجلسیں نہیں ہیں، اس لیے ایک تو سب کی چھپی نہیں ہے، اور اگر چھپی بھی ہیں تو ان موضوعات پہ نہیں ہے مثلا، اور اگر ہیں بھی تو وہ کتابیں ہیں وہ جس کو پڑھنے کی فرصت ہو وہ پڑھے۔ اور اس میں تو ہمارے سامنے اس آیت پر کسی کی جو سنی ہو تو سنی ہو، یا یہاں پڑھی گئی ہو تو کوئی سن لی ہو، لیکن کسی کی مستقل مجلس نہیں ہے کسی عالم دین کی اس آیت کو۔ لہذا جو کچھ بھی بقول ایک شخص کے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، مگر میں کہہ جو کچھ بھی ہے اس غریب ہی کی محنت ہے اس آیت پہ آج کی مجلس میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو صبح کی مجلس میں جو بات میں کہہ رہا تھا وہاں رہ گئی تھی کہ عقائد کے اوپر ہمارے حملہ ہو رہا ہے، اور خاص طور سے عقیدہ امامت پر زیادہ حملہ ہے، اور وہ حملہ ہمارے برادران بڑے بھائیوں کی طرف سے کم ہے، وہ جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں ان کی طرف سے زیادہ حملہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کے قائل جو نہیں ہے وہ کون ہیں، اور وہ کتنے اندر تک گھس گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا باتیں۔ آپ اگر کسی اسلامی موضوع پر یا کسی قرآن کی آیت پر کچھ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں گوگل یا انٹرنیٹ کے ذریعے، تو اسلام کے جو دوسرے فرقے ہیں ہمارا ہم سمیت اس پہ دیر میں جواب آئے گا، لیکن اس کا فوراً اس سے پہلے آ جائے گا، ایک دم سب سے پہلے۔ جو فرقہ ختم نبوت، فرقہ کیا ہے؟ وہ فرقہ ہی نہیں ہے، ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، یعنی جو رسول کو، ہمارے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو آخری نبی نہیں مانتا، اور وہ ہے قادیانی لوگ۔ لکھنؤ میں بہت ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں اور کس طرح سے گھس گئے ہیں
آپ اسے پہچان نہیں پائیں گے، بس پہچان میں بتا دے رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ امامت کے بارے میں کہیں کہ امامت قرآن میں نہیں ہے، ویسے ہی سمجھ لیے گا کہ یہ قادیانی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ یہ بنیادی باتوں کی بات باہر تک جا رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے ہی وہ یہ کہیں کہ امامت قرآن سے ثابت نہیں ہے، بس سمجھ لیجیے گا کہ قادیانی ہے جو اندر تک گھسایا ہے۔ اور چونکہ عقیدہ امامت ہی قادیانی مت کی رد کرتا ہے، قریب ہونے کے لیے میں نے ہندی کا لفظ استعمال کیا، قادیانیوں کی رد اور ان کی بات کو جھوٹ ثابت عقیدہ امامت ہی کرتا ہے، لہذا سب سے بڑا حملہ بھی ان کا عقیدہ امامت پر ہے۔ اس لیے کہ یہ امامت کا سلسلہ جو ہے یہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو امامت کا سلسلہ شروع ہی نہ ہوتا، اور امامت کا سلسلہ شروع ہو کے یہ بتا رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ان کی بات تو خود بخود ہو جاتی ہے کہ رسول کے بعد یہ بھی رسول ہے، نبی کے بعد یہ بھی نبی ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آخری نبی، سبھی کہتے ہیں، سارے مسلمان اس کے قائل ہیں، اب وہ جیسا بھی مانتے ہوں رسول کو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن مانتے سب آخری رسول ہی ہیں۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ جیسے مانتے ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن مانتے سب ہیں کہ آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی رسول قیامت تک لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی رسول اب آنے والا نہیں ہے۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آیہ کریمہ، پہلے شروع میں یہ بات آ گئی تو اسے سن لیجئے۔ آیہ کریمہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت ذریت ابراہیم ہی میں ہوگی۔ اب جس کے آگے امام لگا دیکھیں آپ، سب سے پہلے تو یہ پرکھیں کہ یہ اولاد ابراہیم میں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ جس کے آگے امام لگا دیکھیں یہ دیکھیں کہ اولاد ابراہیم میں ہے کہ نہیں، اور دوسرے یہ دیکھیں کہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے وہ شرط پوری ہو رہی ہے کہ نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، امامت تو ہوگی تمہاری اس میں نسل میں، لیکن ظالم کو عہدہ نہیں۔ اگر تمہاری ان نسل میں کوئی امامت کا دعویٰ کرے اور وہ ظالم ہو تو وہ امام نہیں ہوگا، ہمارا بنایا ہوا امام نہیں ہوگا، ہماری طرف سے عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو دو معیار ہوئے، ایک تو نسل ابراہیم میں ہونا چاہیے امام کو، اور دوسرے ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظالم کی ضد کیا ہے؟ ظالم کی ضد ہے عادل، یعنی اسے امام عادل ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب یہ بات آپ کی اب یہ بات آپ کی سمجھ میں ایسے آ جائے گی کہ امام عادل کیوں ہونا چاہیے؟ وہ امام جو وقتی امام ہیں۔ وقتی امام کون؟ جیسے مصلی پہ کھڑا ہونے والا پیش نماز، یہ وقتی امام ہے۔ جیسے اس نے تکبیر کہی ویسے یہ امام ہو گیا، اور جیسے ہی سلام پھیرا، یعنی سلام پھیرا، ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے سلام پھیر لیا، سلام پھیر لیتے، یہ ٹھیک مناسب نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں سلام پھیرا نہیں جاتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جیسے ہی اس نے سلام کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے اس کی امامت ختم ہو گئی۔ جو بھی ہو، میں ہوں، یہ ہوں، کوئی ہو، جو بھی مصلی پہ آگے آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر، میں نے غلط اشارہ کیا، اللہ اکبر، اتنا ہی اشارہ ہونا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھ یہاں تک، بس اللہ اکبر، یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ جو ایسے کرتے ہیں یا یوں اٹھا دیتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ پیچھے کر دیتے ہیں، ایسے ان کی تکبیر باطل ہے، اور جس کی تکبیر باطل اس کی نماز باطل، چاہے پیش نماز کھڑا ہو یا ماموم ہو پیچھے، کوئی بھی ہو۔ دیکھیے نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ گئے اور وضو بنایا اور جا کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، صلوات بھیجے محمد والے محمد، کوئی آسان کام ہے کہ نہیں؟ اب کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو پڑھ رہا ہوں کہ وہ، اور آگے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے،
بہت مشکل کام ہے. صحیح ہو جائے نماز، صحیح ہو جائے نماز، یہ بہت مشکل کام ہے. لاگ نماز کا چرچا، نماز نماز نماز، اٹھتے بیٹھتے نماز پر نماز ہی نماز، اور نماز کے سوا کچھ نہیں ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ وہ صحیح پڑھی نہیں گئی ہے کہ نہیں. تو معاملہ یہ ہوا کہ شیخ آئے جو محشر میں، ماچس لکھنوی کا شعر، شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. تو بہرحال بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، آپ کو اور جگہ بھی جانا ہوگا. مصلی پہ آنے والا امام جو صرف اس وقت تک امام ہے کہ تکبیر کہی اور سلام تک کا امام ہے، کہیں بھی جا کے پوچھ لیجئے. اور ہماری فقہ میں تو بہت شدت کے ساتھ ہے کہ وہ امام بھی عادل ہونا چاہیے، اس میں بھی عدالت کا پایا جانا ضروری ہے. چاہے بظاہر ہی ہو، باطن کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہے وہ، کیسا کھڑا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے. لیکن ظاہراً عدالت کی ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہوں. کھلم کھلا دین کا مذاق نہ بنا رہا ہو، خلاف شرع کوئی کام نہ کر رہا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حلال زادہ بھی ہو. یہ بھی شرط ہے کہ حلال زادہ بھی ہونا چاہیے، ہے نا. دیکھیے 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت کا امام، اس کی شرطیں ہیں کہ حلال زادہ ہونا چاہیے، ہے نا. اور جو امت کا امام بننا ہو اس کے لیے یہ شرط کتنی ضروری ہوگی، کتنی ضروری ہوگی یہ شرط. ایسا نہ ہو کہ 10-20 آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے سامنے اور یہ کہہ دیا جائے یہ بچہ کس کا، کہ جس سے شکل مل رہی اسی کا ہے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد کو، ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل. تو بہرحال عدالت ہونی چاہیے. تو اللہ نے شرط لگا دی کہ امام ہوگا. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں بات رہی جا رہی ہے، کبھی نکل جائے ذہن سے. فرمایا اللہ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، امام تو تمہاری ذریت میں ہی ہوں گے، مگر ظالم کو عہدہ. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ امام جو بنے گا وہ نسل ابراہیم سے بنے گا، ہے نا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ظالم امام نہیں بنے گا. اور اب جو یہ کہتے ہیں کہ امامت قرآن سے ثابت کرو، یہی آیت کہہ رہی ہے کہ امامت کا وجود پایا جاتا ہے، امامت کا سلسلہ ہوگا اور امام بنیں گے. اب اگر کہیں کہ صاحب وہ تو ابراہیم کے بعد تو بہت سے نبی آئے ہیں وہ امام ہیں، تو نبی آئے ہیں امام تو نہیں آئے، ہے نا. کسی نبی کو آپ امام کہتے ہیں؟ جسے اللہ نے امام کہا اسی کو امام کہتے ہیں، لیکن انہیں بھی نہیں کہتے. جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ہے نا، اور پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، لیکن کوئی امام انہیں آج نہیں کہتا کہ وہ امام. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا. لیکن انہیں امام کوئی نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ انہوں نے عہدہ لینے کے بعد بخش دیا، تفویض کر دیا اپنی ذریت کو، کہ پالنے والے تو نے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ ماں باپ کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے رکھتے ہیں. آپ نے توجہ نہیں کی. جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے رکھتے ہیں. بیٹی کو جہیز میں بھی نہیں دیتے کہ نہیں یہ گھر کی چیز ہے، بہترین چیز ہے، اسے گھر ہی میں رہنے دو، یہ قیمتی شے ہے. لہذا جناب ابراہیم نے جب دیکھا کہ میرے پاس خلت بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، اور اس کے بعد امامت مل رہی ہے، تو یہ بڑی قیمتی شے ہے، لہذا اسے میں اپنی اولاد کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں. لہذا ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کو. تو امامت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا اور ان کا ذریت میں. تو ذریت کا مطلب یہ ہے کہ امام ذریت میں ہوں گے. تو امامت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ مگر شرط بڑی سخت ہے کہ ظالم نہیں بن پائے گا.
چاہے کھرا سید کیوں نہ ہو، لیکن اگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے تو امام نہیں ہو سکتا۔ اب جن جن لوگوں نے ہمارے ائمہ کے سامنے سادات میں سے بھی امامت کا دعویٰ کیا ہے وہ امام نہیں ہو سکتے، چاہے وہ سید محمد ہو یا جعفر طواب ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ظلم۔ یہ سید محمد اسماعیل کے بیٹے سید اسماعیل یعنی امام جعفر صادق کے پوتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پوتے نے چچا کے سامنے امامت کا دعویٰ کر دیا، چھٹے امام کے سامنے۔ اور اسی سید محمد ہی کی نسل ہے یہ جو بورے اور خوجے آج پائے جاتے ہیں۔ آغا خانی اور یہ بورا جماعت یہ اسی نسل میں چلی آ رہی ہے، امامت ان کے ہاں۔ اور بعد میں ان میں ہی فرقے ہو گئے دو، ایک نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ایک نے امامت کا قاعدہ پردہ غیب میں ہے، اور انہوں نے ملائیت کا سلسلہ شروع کیا اور ملا کہا جانے لگا، اور یہ جو مفضل ہے یہ ملا ان کا اس وقت کا ہے، اور وہ آغا خان جو علی خان پرنس بیٹھا ہے وہ ان کا امام آغا خانیوں کا ہے۔ تو یہ سید محمد ہی کی نسل ہے۔ یہ جو فاطمین کی حکومت کہی جاتی ہے مصر میں، جو بنی عباس سے چھین کے انہوں نے حکومت بنائی تھی، یہ سب یہی تھے، آغا خانی ہی تھے، سید محمد کی اولادی میں تھے۔ بادشاہ بھی ہوئے اور امام بھی ہوئے، وہ اپنے نسل کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ اور اس میں معیز اور یہ اس طرح کے نام آتے ہیں جو مصر کے بادشاہ ہوئے ہیں، اور جامع ازہر وغیرہ جنہوں نے بنائی، یہ سب وہی ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں۔ علم سے دوستی رکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور اچھی بات بھی ہے۔ علم سے سب کو دلچسپی ہونی چاہیے، بغیر علم کے کچھ نہیں رکھا ہے۔ جس گھر میں علم نہیں ہے وہ گھر، اس گھر میں اندھیرا ہے، اور جس دل میں علم نہیں ہے اس دل میں اندھیرا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں بچی جاتی ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں چلا آتا ہے کہ آج 13 بچیاں غیر حاضر ہیں، آج 18 بچیاں غیر حاضر ہیں، آج 12 بچیاں غیر حاضر ہیں، آج 7 بچیاں غیر حاضر ہیں۔ اور وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں کہ بھائی مجلس بھی تو کرو، مگر عادت شبیداری تو کرو، مگر پڑھنا بھی ضروری ہے، بچیوں کو بھیجو یہاں آؤ۔ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں شبیداری تھی اس لیے نہیں آئے، ہمارے یہاں مجلس تھی اس لیے بچے نہیں آئے۔ تو ایک کلاس میں جب یہ حال ہے کہ 18 بچیاں غیر حاضر ہو رہی ہیں، تو پورے کالج میں کیا حالت ہوگی؟ یعنی 40% غیر حاضری۔ تو ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سنا ہے، یہ پیغام ہی دے رہا ہوں آپ کو، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ایک دن اگر کلاس کا ناغہ ہو جائے تو 40 دن لگتے ہیں کور کرنے میں ایک دن کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کور کریں گے؟ اس لیے کہ ہم تو روز ان کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے، تو کور کیسے کرائیں گے؟ اور اسکول ہم بھیجیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیسے وہ؟ تو علم بہت ضروری ہے۔ تو ان لوگوں نے علم کا معاملہ کیا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سید محمد نے سب سے پہلے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کوئی مجھ سے چاہے بحث بھی کر لے اور کہہ کہ انہوں نے تو میں اس کے لیے دلیلیں ہیں میرے پاس، لیکن سب سے پہلے جو دعویٰ امامت کیا اور باقاعدہ ڈٹا رہا اپنے اس دعوے پر، وہ سید محمد ہے۔ اسماعیل، جناب اسماعیل کے بیٹے، جناب اسماعیل امام جعفر صادق کے بیٹے، اور اسماعیلی نہیں کہا بھی اسی لیے جاتا ہے، تو الگ بحث ہو جائے گی۔ لیکن وہ اس نے دعویٰ کر دیا اور امام سے بحث کرنے بھی آ گیا۔ تو امام نے اس سے کہا ایک ساتھ کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امام نے اس سے سوال کیا کہ اس سوال کا جواب دے دو اور امامت کا عہدہ لے لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، مبتلا کیا تھا، امتحان لیا تھا اللہ نے۔ ابر رحمت ہے، برسنے دیجئے، بڑی گرمی ہے، ماحول بڑا شدید ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر۔ اچھے صاحب اگر بھیگ رہے ہیں تو بھیگ جانے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، بارش ہونے دیجئے، بہت گرمی ہے۔ اور یہ مجلس کے وقت اور اس کے وقت دعا نہ کیا کہ پالنے والے میری مجلس ہو جائے بارش روک لے، نہیں، مجلس بھی ہوتی ہے اور بارش بھی ہونے دیجئے، اس لیے کہ موسم بارش کا ہے۔ اگر اس میں بارش نہ ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ اور جو جتنی اجناس پیدا ہوتی ہیں اس موسم میں بغیر بارش کے، وہ جو بارشی پہ جن کا دار و مدار ہے وہ نہ پیدا ہوں گی، مہنگائی بڑھے گی، آپ کا ٹینشن بڑھے گا، لہذا اس سے کیا فائدہ؟
مجلس تو آدھا گھنٹہ ہو کے چلی جائے گی، کسی طرح لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن بارش اگر رک گئی تو بہت کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کسان نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے بارش کتنی اہم شے ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ اس سوال کا جواب دے دو اور مزے سے دعویٰ کرو۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے اور میرے جد، دیکھیے مناقب میں واقعہ لکھا ہے، مناقب ابن شہر عاشور، 1000 سال پرانی کتاب ہے، شیعت کی بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ تیرے اور میرے جد حضرت علی علیہ السلام، اس لیے کہ سگا بھتیجا ہی تھا، تیرے اور میرے جد نے مزدوری سے جو پیسہ کمایا، مزدوری کر کے جو کچھ بھی ملتا تھا اس سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیے پوری زندگی میں۔ جب تک مزدوری کی آپ نے، سن 35 تک 25 سال مزدوری کی مولا کائنات نے، 25 برس مزدوری کی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے اور تیرے جد نے مزدوری سے حاصل ہونے والے پیسے سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیے۔ تو ان سب کا نام بتا دے اور امام بن جا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو، ہے نا۔ 1000 دیکھیں تعداد تو بتا دی امام نے کہ 1000 غلام خریدے اور بیچے۔ اب 25 سال میں 1000 کو ڈیوائڈ کر لیجئے آپ، ایک سال میں کتنے غلام خرید کے آزاد کیے؟ یعنی امام نے غلام خرید کے آزاد کیے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں مولا غلام خرید کے آزاد کر رہے تھے، اس زمانے میں مدینے میں غلاموں کی حالت بڑی خراب تھی، اور ایران فتح ہونے کے بعد تو اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تاریخوں میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ایک کے پاس 1000 غلام ہو گئے تھے۔ اب چونکہ غلام جو ہوتا ہے اس کا کھانا پینا سب مالک کے پاس ہوتا ہے، لہذا 1000 کو کھلانا پلانا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس شرط پہ انہیں اجازت دے دی تھی کہ تم جاؤ اور مزدوری محنت کرو، ہمیں بس اتنا دے دینا اور باقی جو بچے وہ تمہارا، اس سے کھانا پینا۔ یعنی گویا کہ غلام وہ کرائے پہ چلانے لگے تھے، جن کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں نا لوگ بیٹھ کر، اور بڑے بڑے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ لفظ آپ خود ہی اپنے ذہن میں دہرا لیجئے، یہ ان کا کردار ہے کہ 1000 غلام رکھے ہوئے تھے اور کھلانے کے لیے بھی ان کے پاس ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ اور یہ ذہن میں بات نہیں آتی تھی عقل میں کہ اللہ کے راہ میں انہیں آزادی کر دیں تاکہ یہ اللہ کی زمین پر جائیں اور کھائیں اور پئیں، یہ بھی گوارا نہ تھا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ لوگ کیسے مالدار بن گئے تھے، یا لفظ بدل دوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لوگ کیسے غنی بن گئے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کو، ہے نا۔ تو اس زمانے میں غلاموں کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ اور یہ ابو لولو جو نام سنتے ہیں، لولو جو مال کھلا ہے، یہ ابو لولو کے نام پہ کھلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہنے میں کیا حرج ہے نا بھائی، لولو نہ رہے گے نہیں ہیں تو ہمارے پاس ابو لولو ہے، اگر اس نے لولو مال کھولا ہے تو۔ خیر میں ادھر زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو ابو لولو کا جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ سارے غلاموں نے ابو لولو کو کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ہماری طرف سے کچھ کہیے خلیفہ سے کہ ہمارے حالات پہ کچھ رحم کھائیں، کچھ معاملہ ہو۔ تو وہ گئے ابو لولو سب غلاموں کی طرف سے نمائندہ بن کر، اور سب کی مشکل رکھی سامنے خلیفہ کے کہ غلاموں کی یہ حالت ہے۔ تو انہوں نے کہا تم دستکار بہت اچھے ہو، کاریگر بہت اچھے ہو، لوہاری کا کام بہت اچھا جانتے ہو، سنا؟ کہاں جانتا تو ہوں۔ کہا تو میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ کو جو میرا پیٹ تھوڑا کم ہو جائے، یہ اس میں ایکسرسائز ہو چلانے میں اس کو۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ تو ابو لولو نے کہا اچھا۔ تو یہ کہہ کے وہاں سے وہ ابو لولو اٹھے
کہ آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک جائے گی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد کو. تو وہ تو چلے گئے. تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. اور وہ 3-4 دن میں بنا کے بھی لے آئے اس چکی کو اور رکھی ان کے سامنے. تو اب اسے کہتے ہیں کہ عقل پہ پردہ پڑا ہوا, کہہ بھی رہے ہیں کہ مارنے کی دھمکی دے گیا ہے اور چکی چلا کے بھی دیکھ رہے ہیں. بس وہ اس نے ایسا کچھ اسپرنگ اس میں فٹ کیا تھا کہ 2-4 چکر کے بعد ہی جیسے ہی چلا وہ اندر سخت ہوتا گیا اور ایک دم اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی اور وہ نکل کے وہاں سے, اور وہ جو اتنا چکی کے اندر گھسا ہوا تھا وہ جہاں سے اور سب کچھ جو تھا وہ. اور اس کے بعد 3-4 دن معاملہ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری دوائیں حکیم تھک کے تھک گئے. تو آخر میں خود انہوں نے دوا بتائی کہ میں اس دوا سے ٹھیک ہوں گا کہ جس کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول نے فرمایا کہ لا شفاء فی الحرام, حرام میں کوئی شفا نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد کے اوپر. سمجھنا آپ کا کام ہے. میں نے حدیث پڑھ دی رسول کی, ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد کو. تو بہرحال وقت نکل گیا, مجھے پڑھنا کچھ اور تھا. تو فرمایا کہ بتاؤ کہ ان 1000 غلاموں کے نام کیا تھے جنہیں تمہارے اور میرے جد نے خرید کے مزدوری کی کمائی سے آزاد کیا تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں معلوم, مجھے یہی نہیں معلوم کہ 1000 آزاد بھی کیے تھے کہ نہیں, نام تو ان کے کیا یاد ہوں گے. تو امام نے فرمایا کہ مجھ سے ان 1000 کے نام بھی سن لو, اور صرف نام نہیں, ہر ایک کا اس سے لے کے آدم تک شجرہ بھی سن لو. آدم تک ہر ایک کا شجرہ بتا دوں کہ کون کس کے صلب سے تھا اور کون کس کے رحم سے تھا اور کون کس کے صلب سے تھا اور کون کس کے رحم سے تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ امامت ہے اور یہ مرتبہ امامت ہے. تو 2 چیزیں اس آیت سے واضح ہو رہی ہیں کہ امامت نسل ابراہیم میں رہے گی اور امامت کا وجود پایا جاتا ہے, امام ہوں گے, مگر ظالم امام نہیں ہوگا کوئی, جتنے سب کے سب عادل ہوں گے. اب صاحب یہ عدالت کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. میں نے کسی دن کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ اصول دین 5 ہیں. اصول دین 5 ہیں. 5 ہے نا اصول دین. اصل کہتے ہیں جڑ کو, یعنی بنیاد جو عقائدے کی ہے مسلمان کے, وہ 5 ہیں. اگر ان عقائد میں سے ایک بھی عقیدہ مس ہو جائے تو عقیدہ مکمل نہیں ہے پھر مسلمان. تو 5 کیا ہیں؟ 5 ہیں. پہلا توحید, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے توحید, اللہ ایک ہے. مسلمان کو سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے. اسی لیے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس وحدہ لا شریک کے. یہ مختصراً توحید کی تعریف ہے. اس کے بعد ہے عدالت, عدل. دوسری اصل جو ہے وہ عدل ہے, یعنی اللہ ہے اور وہ عادل ہے. ظلم لیسا ظلام للعبید ہے نا. قرآن میں کئی جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ جو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر, اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, اللہ ظالم نہیں ہے, یعنی اللہ ہے عادل. تو دوسرے اصول اور اصل یہ ہے عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور وہ عادل ہے. اور پھر رسالت ہے تیسرے, کہ اس نے رسالت کا سلسلہ قائم کیا. اور پھر چوتھے امامت ہے کہ جب سلسلہ رسالت ختم ہوا تو سلسلہ امامت شروع ہوا, جس میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں.
جو اللہ کے حکم سے پردہ غیب میں ہیں، جب وہ حکم دے گا تو آپ پردے سے باہر تشریف لائیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا جو میں نے بچپنے کا رٹا ہوا سبق آپ کو سنایا ہے کہ امام جب 12ویں امام کا ہمیں نام رٹایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 12ویں امام پردہ غیب میں ہیں اللہ کے حکم سے، اور جب اس کا حکم ہوگا تو پردہ غیب سے باہر تشریف لائیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ کیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ ہمارے امام کا کام عدل اور انصاف قائم کرنا ہے۔ اب دیکھیے بات وہیں سے ملا لیجئے، جناب آدم جناب ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی، تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میری ذریت میں امامت، تو اللہ نے کہا ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، یعنی یہ عادل ہوگا، وہ تمہاری نسل میں امام اسی کو یہ عہدہ ملے گا، یعنی امام عادل ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ سے عدالت کو نکال دیا تو اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی جب امام کے عادل ہونا شرط ہے تو اللہ کی عدالت کو آپ نے کیوں ختم کر دیا، عدالت کیوں نکال دی وہاں اصول دین سے؟ تو جواب تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ انہیں غیر عادل ظالم کو امام ماننا تھا، اس لیے عدالت اللہ سے بھی انہوں نے خارج کر دی اور اللہ کے یہاں سے بھی عدالت کو نکال دیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو۔ تو امام 12 ہمارے امام، یہ امامت عقیدہ اصول دین میں ہے، اور 5واں عقیدہ قیامت ہے جسے معاد کہا جاتا کہ سب کو مر جانا ہے اور جو مرے ہوئے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور پھر سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کا حساب اور کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد جو جنت والا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو جہنم والا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن حدیثیں بڑا سہارا دیتی، واقعات بڑا سہارا دیتے ہیں۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا کہ میں ممبر پر بیٹھ کے کہوں کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، یمین والے یمین کی طرف اور یسار والے یسار کی طرف، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دائیں طرف والے دائیں طرف اور بائیں طرف والے بائیں، یہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حدیثیں تو کچھ اور کہتی ہیں، احادیث سے کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی، ایک شخصیت، ایک اللہ کا نمائندہ، ایک اللہ کی طرف سے پاورفل پرسنالٹی، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، صاحب اختیار شخصیت وہاں کھڑی ہوگی اور وہ بس ایک ہی لفظ کہہ رہی ہوگی۔ جیسے ہی کوئی آدمی وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا والا اور یہ تیرا والا، یہ میرا والا اور یہ تیرا والا، یہ میرا والا اور یہ تیرا والا۔ آپ سمجھے کیا مطلب؟ یعنی یہ جو میرا والا ہے جنت میں جائے گا اور جو تیرا والا ہے جہنم میں جائے گا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حساب و کتاب جیسا بھی ہو، اب جنتی وہ ہے جو علی والا ہے اور جہنمی وہ ہے جو علی والا نہیں ہے۔ یہ نکلا نتیجہ۔ تو بہرحال آیت کا پورا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا اور وقت جلدی سے گزر جاتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اے ابراہیم تمہارا امتحان ہم نے لیا اور تم کامیاب ہو گئے اس میں۔ مختلف امتحانات، دیکھیے امتحان جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ المال والبنون فتنہ، آپ آیت سنا کرتے ہیں، اب یہاں فتنہ کہہ دو تو لوگ اسے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ عجیب و غریب اردو میں معاملہ ہو گیا ہے کہ قرآنی لفظیں بھی بڑی اچھی اچھی لفظیں ہیں مگر کچھ یہاں ایسی جگہ استعمال ہونے لگی ہیں کہ اسے برا سمجھتے ہیں لوگ۔ جیسے فتنہ تو اس کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں، یہ جیسے خلیفہ، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، کتنی اچھی لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ خلیفہ قرآنی لفظ ہے، ایسے ہی فتنہ قرآنی لفظ ہے، مگر لوگوں نے کچھ ایسی جگہ استعمال کر دیے ہیں لفظیں کہ بس اگر کہہ دو خلیفہ تو کچھ اور سمجھ میں آتا۔ کچھ لوگ حجام کو خلیفہ کہتے ہیں، اب پتہ نہیں حجام کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں۔ بہت بچپن میں ایک فٹافٹ نوگانوی تھے، شاعر، طنز و مزاح کے شاعر تھے، تو وہ پڑھا کرتے تھے لہک لہک کر اس شعر کو۔ اب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خلیفہ جو ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اسلام کا سر مونڈ دیا الٹی چھری سے، اس واسطے حجام کو کہتے ہیں خلیفہ، ہے کہ نہیں؟ آج صبح سے مجھے پتہ نہیں کیوں طنز و مزاح کے شعر یاد آ رہے ہیں، اور یہ بہرحال مومنین خوش ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے یہ بھی۔ اور بارش بھی رک گئی ہے، اب جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ حضرات بارش میں بھی آئے۔ بہرحال فتنہ، المال و بنون والبنون فتنہ، مال اور اولاد جو ہے فتنہ، تو فتنہ نہیں ہے، امتحان۔ اولاد اور مال بھی امتحان ہے۔ جسے اولاد اور مال ملا ہے وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے، اور اسے اس قابل سمجھا ہے کہ اللہ اس کا امتحان لے۔ سب کا اللہ امتحان نہیں لیتا۔ ایک تو امتحان ہے، اور ایک دیکھیے وہ امتحان بہت سے طریقے کے ہوتے ہیں۔ کاپی پرچے پہ بھی امتحان ہوتا، یہ اسے کہتے ہیں اندازہ قدر، ویلو کی جانچ پرکھ۔ یہ بیٹھے دیکھیں استاد یہاں یہ سمجھیں گے اس بات کو، جو ٹرین ٹیچر ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اندازہ قدر، ویلو جو ہے اس کی جانچ پرکھ کہ اس کی ویلو اندر کتنی ہے، اسے اندازہ قدر کہتے ہیں۔ امتحان میں ویلو کا پتہ چلتا ہے، کون سی کہ اس نے کتنا یاد کیا ہے، یہی تو امتحان۔ اور اس کے بنیاد کے اوپر اس کے نمبر طے ہوتے ہیں، اور اس کی پوزیشن طے ہوتی ہے، اور پھر اس کو ڈگری اسی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ پہلے اندازہ قدر کیا جاتا ہے، یعنی پہلے امتحان ایگزام لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ذریعہ کاپی اور قلم ہے، دوات اور قلم ہے۔ یہ دیکھیے دوات اور قلم بہت پہلے سے ذریعہ امتحان ہے۔ ارے آپ نہیں پہنچے وہاں تک جہاں پہنچانا چاہتا تھا آپ کو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر۔ استاد کلاس میں قلم اور دوات اور کاغذ دے کر ہمارا امتحان لیتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے، اور پیغمبر نے اپنے اصحاب کا امتحان قلم اور دوات مانگ کے کیا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے ہو۔ لاؤ میں لکھ دوں کچھ، نہیں دیا لوگوں نے، تو یہ تو سراسر امتحان میں فیل ہو گئے پہلے مرحلے میں۔ تو وہاں تو امتحان ہوا، اور جب کامیاب ہو گئے تب امامت کا عہدہ ملا۔ تو ذریت میں جب کوئی امام بننا چاہے تو کم سے کم امتحان کے فنڈامنٹل میں تو پہلے اسے کامیاب ہونا پڑے گا۔ کاپی پرچہ لکھنا تو بعد کی بات ہے، پہلے قلم دوات لے کے تو بیٹھے۔ اور جو سرے سے قلم دوات کا انکار کر دے تو وہ کیا امتحان میں کامیاب ہوگا، اور وہ کیا میدان میں اتر پائے گا۔ دیکھو ہم مولا کائنات کے مقابلے پہ آنے والوں کی بس یہی بدقسمتی ہے کہ وہ علم کے میدان میں، لکھنے لکھانے کے میدان میں سامنے آئے، وہاں فیل ہو گئے، تلوار لے کے میدان جنگ میں گئے، وہاں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ تو بہرحال وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ المال والبنون فتنہ، یعنی امتحان ہے، اور وہ بھی امتحان ہے۔ اور جو امتحان ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اندازہ قدر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں، اور پھر پوزیشن، فرسٹ پوزیشن ہے، تھرڈ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن ہے، اور ڈسٹنکشن ہے اس کا۔ یہ تو 80 کے اوپر نکل گیا، اور یہ 90 کے اوپر نکل گیا، اور یہ تو پورے 100 کے 100 لے آیا، یعنی نشان مقرر ہے۔ تو امتحان ہے، کاپی پرچے سے بھی ہے، دوڑ بھاگ میں بھی امتحان ہوتا ہے، تیر اندازی اور نشانے بازی میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ ایک منزل مقرر کر دی جاتی ہے، اتنے سیکنڈ میں وہاں تک دوڑنا ہے، اس نشانے کے بیچ میں نشانہ لگانا ہے، اس کا معیار مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو جو اس منزل کو حاصل، بآخری بات ہے، جو منزل کو حاصل کر لیتا ہے
وہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ مثلاً کوئی MBBS میں ایڈمیشن لے 5 سال یا 3 سال یا اور زیادہ، اور وہ اندازہ قدر اس کا ہوتا رہے، اور آخر میں جب اس کی ڈگری تفویض ہونے والی ہو تو اس کی پوزیشن بنا کے ڈگری دے دی جاتی ہے، اور جب وہ ڈگری لے کے آتا ہے تو آخری منزل تک پہنچنے کی اسے اب سے سند ملی پاس ہونے کی، تو پاس ہونے کے بعد سند ملنے کے بعد اب اسے کہا گیا ڈاکٹر، ہے نا؟ اعلیٰ نشانہ، کامیابی کا ہدف پار کر لیا، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو گئے، ڈگری مل گئی ان کو، انہوں نے وہ ہدف حاصل کر لیا کہ جو ان کو حاصل کرنا تھا۔ اب اس میں کہا یہ صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ یہ گولڈ میڈلسٹ کیا ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے اس کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اس لیے یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہیں گولڈ میڈل ملا ہے، یہ سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے ہیں، لہذا زندگی بھر اس کے سامنے لکھا ہی رہتا ہے میڈل حاصل کرنے، گولڈ میڈل لینے والا، گولڈ میڈل لینے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کیٹیگری اور بات چیزیں ہوتی ہیں، اور فخر کے لیے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک ہے امتحان اور ایک ہے ترک اولا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کو۔ بس آخری بات زحمت تمام۔ ترک اولا، ترک اولا کیا ہے؟ ترک اولا معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جناب آدم معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ میں تو ویسے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جسے اللہ بنائے ہے کہ نہیں؟ اگر جناب آدم جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ان میں کمی مانو گے یا دیکھو گے تو تمہارے بنائے میں کتنی نکلیں گی؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد کو، ہے کہ نہیں؟ بہت دھیرے سے آپ نے سن لیا ہے جملہ جو میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں۔ بہرحال ترک اولا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ترک اولا کیا ہے؟ یہ اصل ہے مقام اولا، اور کہا گیا کہ اس مقام اولا کو حاصل کرو، امتحان ہوا ہے کہ نہیں؟ اس مقام اولا کو حاصل کرو، کوشش تو کی مگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچنا تھا، یعنی اولا کے مقام تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ترک اولا ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں؟ اس مقام تک جو نشانہ اور جو ہدف دیا گیا تھا اس تک نہیں پہنچ سکے، یعنی اللہ نے کہا تھا اس شجر کے پاس نہ جانا، یہ مقام اولا قرار پایا، لیکن یہ وہاں تک پہنچ گئے تو ان سے ترک اولا ہو گیا، اس ہدف تک، اس حکم تک نہیں پہنچ سکے، اس کی روح تک نہیں پہنچ سکے، اس کی مدت کو پورا نہیں کر سکے، یہ ہو گیا ان سے ترک اولا۔ اور جو اس مقام اولا تک پہنچ جائے وہ کامیاب ہے۔ تو بس آخر میں ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کر دوں کہ PhD کرنے والا ڈاکٹر، MBBS کرنے والا ڈاکٹر، اور صاحب وکالت کی ڈگری لینے والا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وکیل پڑھتے ہیں، لا جو پڑھتے ہیں LLB کرنے والے وکیل بن گئے، تو جو مقام اولا حاصل کر لے اسے کیا کہیں گے؟ اسے مولا کہیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب یہ جو اعلان ہو رہا ہے اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو امتحان کا ہدف امامت کے لیے رکھا ہے اور جو مقام اولا طے کیا ہے علی نے اس کو حاصل کر لیا ہے، لہذا علی اب تمہارا مولا ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو اب علی کیوں پہلے امام قرار پائے؟ کہ مقام اولا حاصل کر لیا، اور یہ مقام اولا یوں حاصل نہیں ہوا، عہد کیا، نشانہ طے کیا، کہاں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ رسول نے جب ناصر طلب کیا
کہ ہے کوئی جو میری نصرت کا وعدہ کرے اور میرے بعد وہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا؟ تو مولا کائنات نے کہا میں ہوں، آپ کی مدد کروں گا، میں نصرت کروں گا۔ اور اس وقت سے جو وعدہ کیا تو پھر ذوالشیرہ سے لے کر غدیر خم تک علی نے اپنے وعدے کو نبھایا اور پورا کیا۔ شب ہجرت، جنگ بدر، خندق، احد، خیبر، تبوک، وہ حنین اور دوسری ساری جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں، سب میں کون آگے آگے تھا؟ مولا کائنات۔ حد یہ ہے کہ ہر موقع پر اپنے وعدے کو پورا کیا، یعنی اس اولا مقام کو حاصل کر لیا۔ تو آدم سے جہاں ترک اولا ہو گیا تھا وہ مقام اولا چھوٹ گیا تھا، علی نے اس مقام اولا کو حاصل کیا۔ تو جب حاصل کر لیا تو پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اب پہلے امام بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ وہ عہدہ جو ابراہیم کو ملا تھا اور آرزو کی تھی میرے ذریت میں، تو رسول نے اس کا غدیر خم میں اعلان کر دیا کہ لو تمہارا پہلا امام علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے، چھٹا جعفر صادق ہے، ساتواں موسی کاظم ہے۔ کیونکہ شب ولادت بھی ہے اس لیے ساتواں موسی کاظم ہے، آٹھواں علی رضا ہے، نواں محمد تقی ہے، 10واں علی النقی ہے، 11واں حسن عسکری ہے، اور 12واں میرا ہم نام ہے مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی۔ لیکن امتحان کا سلسلہ رکا نہیں، امتحان کا سلسلہ جاری رہا، اور جیسا امتحان کربلا میں حسین مظلوم کا ہوا، قرآن کہہ رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر طرح سے امتحان ہوا، اور جب ایسا امتحان ہوا کہ ششماہی کا ہاتھوں پر لاشا ہے اور حسین اٹھائے ہوئے ہیں، تو مکمل کر دیا ہے پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رونے والوں اور ماتم کرنے والوں، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ اللہ تمہیں تمام خیر دنیا و آخرت سے مملو فرمائے، نصیب فرمائے، تمام نیکیاں تمہاری قبول فرمائے، تمام اعمال قبول فرمائے، تمام عزاداری قبول فرمائے۔ امام حسین نے تو امتحان دیا، عظیم امتحان تھا، لیکن جو امام زین العابدین نے امتحان دیا، صبر میں سجاد کا ہے کس قدر پایا بلند، چڑھ کے نیزے پر حسین ابن علی دیکھا کیے۔ آج 6 سفر ہے، اور آج ہی قافلہ اہل بیت دربار یزید میں داخل ہوا ہوں۔ سب سے بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے لیے، جناب زینب ام کلثوم اور مخدرات عصمت بے ردا اور مجمع عام میں دربار یزید میں داخل کی۔ 4 برس کی بچی سکینہ بھی انہی میں ہے۔ جناب سکینہ، جتنا ظلم اس بچی پہ ہوا اتنا کسی پہ نہ ہوا۔ کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں اس بات کو کہ اہل بیت کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے سے شام تک لے جانے والے 2 تھے، ایک شمر اور دوسرا خولی۔ کون سا ظلم تھا جو شمر اور خولی نے نہ کیا ہو؟ میں نے ذائقہ ماتم میں ایک روایت پڑھی ہے کہ جب ظالم یہ چاہتا تھا کہ اہل بیت کو اذیت دے زیادہ سے زیادہ تو بچوں کے تماچے لگانے شروع کر دیتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ
ظالم آگے بڑھا، شمر کے سکینہ کے تماچے لگائے تو بچی نے اپنے رخساروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا۔ عام طور پر جناب سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا بھی کہ آپ ہاتھوں کو چہرے پہ کیوں رکھے ہیں، تو کہا کہ پھوپھیوں کے بال بڑے بڑے ہیں، اپنے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں تو ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہوں، اللہ اور اہل بیت کے گھرانے کا پردہ۔ تو ظالم یہ چاہتا ہے کہ بچی کے تماچے لگائیں، لیکن بچی کے ہاتھ رخسار پر رکھے ہوئے ہیں۔ ظالم چاہتا ہے کہ بچی رخسار سے ہاتھ ہٹا دے، ارے شیر خدا کی پوتی تھی، یہ دلہ کی پوتی تھی، ظالم کی کیا مجال جو سکینہ کے رخسار سے ہاتھوں کو ہٹا سکے۔ ظالم نے جب دیکھا کہ بچی کسی طرح اپنے رخسار سے اپنے ہاتھوں کو نہیں ہٹاتی تو اس نے ایک نیزہ بردار کو بلایا اور کہا قریب آؤ۔ نیزہ بردار آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم، یہ مصیبت جناب سکینہ کی اسی پہ مجلس تمام ہے۔ اور ایک نیزہ بردار کو بلایا اور اس سے کہا کہ نیزے کی اینی اس بچی کی کمر میں چبھو۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب جسم میں کہیں کوئی چیز چبھوئی جائے گی تو ہاتھ خود بخود اس طرف جائیں گے جہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے نیزہ بردار آگے بڑھا، سکینہ کی پشت میں نیزے کی اینی چبھائی، ارے بچی کے ہاتھ رخسار سے ہٹے، کمر کی طرف گئے، ظالم کو موقع ملا، ارے زور کا تماچا لگایا۔ بچی نے کہا چچا عباس آئیے، ارے سکینہ سے اب تماچے نہیں گائے جاتے، بابا فریاد، ارے ظالموں کے ظلم سے سکینہ کو نجات۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے ہماری عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان عبادات کو قبول فرما، مجلسوں کو قبول فرما، عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان اعضاء کو نیست نابود فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کا اعوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہداء بارض کربلا ورحمۃ